اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس کا مطلب کیا ہے؟ قل آپ کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب سے، یعنی اس سے حفاظت مانگتا ہوں کیونکہ وہ اکیلا ہی تمام وسوسوں کو، شر کو دور کرنے پر قادر ہے۔ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن مخاطب پوری امت ہے۔ اور پھر استعاذہ کا معنی ہوتا ہے پناہ لینا، حفاظت چاہنا، اور رب جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے۔ اس کا لغت میں مطلب ہے تربیت کرنے والا آقا، جو تخلیق میں، بادشاہت میں، نظام چلانے میں اکیلا ہو، خالق، مالک، مدبر۔ رب الناس وہ ہے جو لوگوں کا مربی ہے، ان کے معاملات کی اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ رب وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے کام کی تدبیر کو قائم کرے، اس کی حالت کی اصلاح کرے۔ اور رب الناس کہنے کی وجہ کیا ہے کہ اگرچہ وہ لوگوں کا رب ہے، وہ تمام مخلوق کا رب بھی ہے، لیکن لوگوں کا رب کہنے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ قابل تعظیم ہیں، تو ان کا ذکر کر کے بتا دیا کہ اگرچہ وہ عظیم ہے لیکن وہ ان کا بھی رب ہے، یعنی اللہ رب العزت۔ اور دوسری وجہ یہ کہ اللہ نے لوگوں کو شر سے پناہ حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ نے ان کا ذکر کر کے بتا دیا کہ اللہ ہی ہے جو ان کو شر سے پناہ دے سکتا ہے۔ اور الناس میں جن و انس دونوں ہی شامل ہیں، کیونکہ جنوں میں رجال بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ سورۃ الجن میں آتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کہ بلا شبہ بات یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑتے ہیں۔ تو اللہ ہمارا رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارے تمام امور کا مدبر ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان کو رزق دیتا ہے بلکہ ان کی تربیت بھی کرتا ہے، جس چیز میں ان کی خیر اور بھلائی ہوتی ہے اس طرف ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اور یہ خاص تربیت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی کرتا ہے، یعنی رزق تو سب کو دیتا ہے، پیدا تو سب کو کیا ہے، لیکن رہنمائی اور خیر کی طرف رشد و ہدایت اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اور یہ بھی انسان کی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح انسان کے لیے کھانا پینا ایک ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب کی تعریف یوں کی تھی الذی خلقنی فہو یہدینی، کہ وہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہ مجھے راستہ بھی دکھاتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقینی، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ واذا مرضت فہو یشفینی، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیینی، وہی ہے جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ تو پیدائش سے آغاز کیا، زندگی کی بنیادی ضروریات کا ذکر کیا، اور پھر مرنے کے ذکر کے بعد دوبارہ پیدائش کا ذکر کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی بندوں کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے، اس لیے بندوں کو اسی کی طرف پناہ لینی چاہیے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جس سے میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا۔ پھر فرمایا ملک الناس، وہ رب جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے۔ رب کے بعد یہاں ملک یا مالک کا ذکر ہے۔ ملک کا لفظ جو ہے اس کے ساتھ ملتے جلتے لفظ مالک اور ملیک بھی ہیں، یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ ہر طرح کا قبضہ اور ملکیت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس مکمل اختیارات ہیں، ہر چیز کی اہلیت بھی ہے اور قوت بھی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ مالک وہ ہے جس کو کسی چیز کی ملکیت حاصل ہو، اور یہ لازم نہیں کہ اس کے لیے بادشاہت بھی ہو، اور ملک وہ ہوتا ہے جس کو بیک وقت بادشاہت اور ملکیت دونوں حاصل ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہی ہمارا حقیقی بادشاہ ہے، زمین و آسمان اور ساری مخلوقات کا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اور دنیا کے سب بادشاہ اللہ کے سامنے عاجز اور کمزور ہیں۔ زمین و آسمان اس کے قبضے میں ہیں۔ وہ روزانہ رات کو اپنے بندوں کو پکار کے کہتا ہے انا الملک، میں ہوں بادشاہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اسے قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔
یہ مسلسل طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے. اور آج کل رمضان کے دن ہے، صبح اٹھنا تو ہوتا ہی ہے، سحری پکاتے ہوئے، سحری کھاتے ہوئے دل میں زبان سے جس طرح بھی ممکن ہو انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور کچھ نہ کچھ اپنے لیے دعائیں مانگتا رہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں، کون ہے جو دعا کرے تو میں دعا قبول کر لوں. یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد الہ الناس کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگوں کا الہ ہے، یعنی الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کی جائے. اللہ ہی صرف ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور بندے کو صرف ایک ہی الہ کی ضرورت ہے. اور مخلوق کی تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ اس رب کی، اس الہ کی عبادت کی جائے. اسی مقصد کے لیے تمام انبیاء بھیجے گئے اور انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا. اور پھر ہم سبھی اس کے بندے ہیں، چاہے اس کو مانتا ہے یا نہیں، لیکن اس کے خاص بندے وہ ہیں جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، جو اس کی عبادت میں اخلاص اپناتے ہیں. اور پھر اللہ کے کچھ خاص الخاص بندے بھی ہیں جن میں انبیاء علیہ السلام ہیں، اور یہ رسولوں کے ساتھ خاص ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عِبَادَنَا کے بعد انبیاء کا ذکر، پھر نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو ایک ہے عام مخلوق، ایک ہے خاص مخلوق، اور ایک ہے خاص الخاص، اور وہ انبیاء اور رسل. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کا رب ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ رب بھی ہے اور خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، الہ بھی ہے. اور ان ساری صفات کے ساتھ اللہ کی پناہ لی گئی کس چیز سے؟ شیطان مردود کے وسوسوں سے. من شر الوسواس الخناس، یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت، ان صفات کے ساتھ اللہ کی پناہ لی گئی، اللہ کی مدد حاصل کی گئی. اور کس سے؟ وسوسوں کے خطرے سے. من شر الوسواس اور الخناس جو بار بار پلٹ کر آتا ہے. وسوسہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے دھیمی آواز سے بات کرنا یا نفس کی بات جو ہوتی ہے. اسی سے زیورات کے چھنکنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو بھی وسواس کہا جاتا ہے. لغت میں وسوسہ سے مراد ایسی پوشیدہ حرکت یا آواز ہے جسے محسوس نہ کیا جا سکے تاکہ بندہ اس سے بچ سکے. یعنی ایسی آواز جو محسوس نہ ہو، یعنی کہ وہ بات بھی ہو لیکن پتہ بھی نہ چلے. تو پوشیدہ چیز کو ڈالنے کا مطلب ہوتا ہے وسوسہ ڈالنا. یعنی شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں اتنے چپکے سے، اتنے خاموشی کے ساتھ خیال ڈال دیتا ہے کہ انسان کو یہ ریئلائز بھی نہیں ہوتا کہ یہ شیطان کی طرف سے. دن میں کتنی دفعہ ہمیں یہ سوچ آتی ہے کہ میرا یہ خیال، میرا یہ گمان، میری یہ تھنکنگ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، یا یہ وسوسہ ہے، یا میرے نفس کا شر ہے. کیونکہ آج کل رمضان میں شیطان تو بندے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے اپنے نفس کا شر جو ہے وہ بھی ہمارے اندر. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا کہ نفس برائی کا حکم دیتا ہے. امارۃ بالسوء، ایک دن انسان دو خطروں میں گرا ہوا ہے، ایک طرف شیطان وسوسے ڈالتا ہے، دوسری طرف نفس. اور اس آخری عشرے میں بھی اگر ہمارے دل کے اندر نیگیٹو تھنکنگ آ رہی ہے، منفی خیالات آ رہے ہیں لوگوں کے بارے میں، اپنے کام کے بارے میں، عبادت کے بارے میں، پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کوئی فائدہ ہوا ہے روزے رکھنے کا کہ نہیں، پتہ نہیں جو کچھ میں کر رہی ہوں یہ اچھا ہے بھی کہ نہیں، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں یا پھر آپ کے نفس کا شر ہے. کہ نفس جو ہے وہ ان چیزوں پہ زیادہ راضی ہوتا ہے کہ جو عیش و عشرت والی ہوں، یا جن کی ظاہری چکا چوند بہت ہو، جس کو لوگ اپریشیٹ کریں، جس پہ واہ واہ ہو، جس پر ہمیں تعریف ملے. تو نفس عموماً ایسے کاموں پر خوش ہوتا ہے. لیکن خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے پر نفس بھی بڑی آسانی سے آمادہ نہیں ہوتا. اور اسی طرح یقین نہیں آنے دیتا کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ کی اطاعت اور عبادت کا کام یہی کرنا چاہیے اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو بہرحال شیطان کا وسوسہ ہو یا انسان کے دل میں پلٹ 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 کے آنے والا خیال، اور پھر اس کے ساتھ چند باتیں اور بھی ملا کے ایک اچھی بھلی نیکی کے کام سے انسان رک جاتا ہے جب انسان ان خیالات سے مغلوب ہو جاتا ہے جو بار بار اس کے دل میں آ رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو بار بار آپ کے دل کو پریشان کرے، سمجھے کہ یہ شیطان کا شر ہے یا میرے نفس کا شر ہے، فوراً اللہ کی پناہ لینی چاہیے، یہی صورت پڑھ لینی چاہیے. اور خناس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پیچھے ہٹ جانے والا، یعنی وہ شیطان جو انسان کے ساتھ ہے، جس کو موکل بھی کہا جاتا ہے. یہ انسان کے لیے خواہشات کو مزین کرتا ہے، اور پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن پیچھے نہیں ہٹتا، پھر دوبارہ پلٹ کے آتا ہے. پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن پھر اپنا کام نہیں چھوڑتا جب تک دیکھ نہیں لیتا کہ اب یا تو یہ باز آنے والا نہیں، یا یہ کہ اب یہ میرے ٹریپ میں آ گیا.